محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، اس مہینے میں فرض عبادات تو ہوتی ہی ہیں، سنت عبادات بھی ہوتی ہیں، جو نفلی عبادات ہیں وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ زیادہ رجحان کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے فضائل کیا ہیں؟ ہم پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک ایسا مغفرت کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے جو کمیاں کوتاہیاں پچھلی زندگی میں پچھلے سالوں میں لمحات میں ہوئی ہیں، تو اب وہ موقع ہے ہمارے پاس کہ یہ سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم یہاں اس کی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اب اس مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ جنت کا حصول جو ہے اس کے لیے آسانی بنانے کا باعث بنے۔ جیسا کہ فاروق صاحب نے مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، پورا مہینہ ہی ایسا ہے، 30 کے 30 دن ایسے ہیں کہ جس کے اندر رحمت جو ہے وہ آسمان سے برس رہی ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس حد تک اپنے جھولی کو جھولی کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہم اس بارش کو اپنے لیے سمو سکیں۔ تو اس میں نفلی عبادات میں تو ظاہر ہے ہم نفلی جو صلات ہے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کھلانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے کہہ لیں کہ وہ طبقہ کہ جو کہ پسا ہوا ہے، جس تک یہ چیزیں اتنی نہیں پہنچتی، وہ بھی ہماری ان تمام نیکیوں کے اندر جو ہے وہ ہم شامل کر سکیں انہیں۔ اور یہ بڑا اہم ہے کہ اس مہینے کا نفل بھی عام دنوں کے فرض کے برابر ہے۔ جی بالکل ایسا موقع کہاں ملے گا؟ بالکل ایسے۔ اور اس میں دیکھیے کہ جو تمام احکامات ہیں اسلام کے، جن کو ہم اخلاقیات کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر شاید اتنا ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی شخصیت کے اوپر، تو ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم صبر اختیار کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نا حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک ڈیوریشن کے اندر منع فرمائی ہیں کہ آپ اس دوران میں یہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے، تو وہ جو پورا عرصہ ہے ہم حلال چیزوں سے خود کو روک رہے ہیں، تو حرام تو اولا ہے، حرام تو ہے ہی حرام، لیکن حلال چیزوں سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جی سب سے زیادہ مجاہدہ جو ہے نا وہ انسان کا یہ نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو اپنے انڈر لے کر آنا ہے۔ یہ نہیں کہ جی وہ جس طرف ہمیں چلاتا چلا جائے ہم اس کے پیچھے ہی چلتے چلے جائیں۔ تو بہت ضروری ہے جو اس کا مین پیغام ہے صبر، اس کو ہم اختیار کریں، اور اس کے اندر خاص طور پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض کس لیے کیے ہیں روزے، جی لعلکم تتقون۔ تو دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے اس کی ایک وے آف اٹ ہے، جی ہاں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو روزوں کی اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان کی ہے، جو ریزن ہے اس کے پیچھے، یعنی تمام عبادات کے لیے کہا کہ یہ وہ میرے لیے، مطلب انسان کو اس کا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے کہا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور اس کے فضیلت میں ہمیں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ لیکن مین چیز ہے تتقون، اور صبر جو ہے وہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ مقصد بھی خود ہی بتا دیا ہمیں کہ ہمیں تقوی مطلوب ہے۔ جی، اور اس میں صبر سے ریلیونٹ اگر ہم دیکھیں اپنی پوری اس ڈیوریشن کے اندر، ان 30 دنوں کے اندر، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کے اندر وہ جو کنٹرول ہے، جو ضبط نفس ہے، اس کو لے کر آئے ہیں، وہ ہم ان دنوں میں زیادہ اس کو کرنے والے ہیں۔ جس طرح غصے کا اظہار ہے، اس غصے کو کنٹرول کیا جائے۔ جس طرح ایک بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے دسترخوان کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس میں اپنی نفس کو، اپنی ذات کو پیچھے کرے اور کہے کہ اس کے اندر میں جو اتنا لوں گا اور باقی جو ہے اس کے اندر باقی لوگوں کو بھی شریک کروں گا۔ تو دوسرے لوگوں کو شریک کرنا اس کے اندر، اور پھر جو مین اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جی جو ہمارا کچن ہے اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جی یہ چیزیں ہمارے سامنے طرح طرح کے پکوان جو ہیں وہ آئیں، تو اس میں بھی صبر ہے کہ اس میں صبر کیا جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو منیمم رکھا ہے، کیونکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس ٹارگٹ کے حصول میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں تک پہنچانے میں ہمیں مدد نہیں دیتی ہیں۔